لا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم۔ آپ کے سامنے 12 نمبر 3 سورت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ہم نے ان پیغمبروں میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے ہیں۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی دلیلیں عطا کی ہیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتے تو ان پیغمبروں کے آنے کے بعد باوجود کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں پہنچ چکی تھیں، یہ آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کے پاس کھلی دلیلیں آنے کے بعد، ان پیغمبروں کے آنے کے بعد، بعد والے آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ نے انکار کیا، کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے یہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن خرید و فروخت اور دوستی اور سفارش نہیں ہوگی، ہم نے تم کو جو کچھ عطا کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ یہ تیسرے پارے کی ابتدائی 2 آیتوں کے ساتھ ترجمہ پیش کرنے
بات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے وہ یہ، پیغمبروں کی جو جماعت ہے جو انسانی شکل و صورت ہی میں رہتی ہے اور انسانی تمام ضرورتوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس جماعت میں، اس گروہ میں سارے رسول، سارے پیغمبر برابر نہیں ہیں، بلکہ بہت سے پیغمبر اپنے دوسرے پیغمبر بھائی کے مقابل میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے پیغمبروں، نبیوں، رسولوں سے فضیلت اور بڑائی عطا کر رکھی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لکھا ہوا ہے، بہت پرانی کتاب ہے، العقائد النسفیہ، اس کی عربی میں ہی شرح ہے، نبراس۔ اس میں یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق، اجماع لکھا ہوا ہے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں، رسولوں، نبیوں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی فضیلت ایسی ہے جو کسی بھی پیغمبر، نبی، رسول میں نہیں ہے، اور وہ فضیلت سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ گزشتہ ہفتے میں سبق ختم ہوا تھا، ہم نے عرض کیا تھا دو عقیدہ لے کے اٹھیے کہ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اس سے ذرا ہائی فائی لیول کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ بھی آپ رکھیے اور اسی پر جمع ڈٹے رہیے کہ آخری پیغمبر خاتم النبیین صرف آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسی ارشاد کو جو سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں ہے یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان پیغمبروں میں بھی، یعنی ان پیغمبروں کی جماعت، رسولوں کی جماعت میں بعض پیغمبر کو بعض پر فوقیت اور بڑائی دے رکھی ہے۔ بہت فضیلت آپ کی ہے، لیکن یہ ایسی فضیلت ہے ختم نبوت جو کسی بھی پیغمبر کو ملی۔ صحابہ کا دل چاہتا تھا اور وہ اشارہ میں اور کبھی ادب میں، خاص طور سے شاعر رسول سیدنا حسان ابن ثابت انصاری خضرجی رضی اللہ تعالی عنہ اشعار میں آپ کی منقبت، مدح، خوبیاں، فضیلت بیان کرتے۔ آپ کبھی کبھی اسی موقع پر کہتے مجھ کو موسیٰ، ابراہیم وغیرہ پر فضیلت نہ دو، بڑائی نہ بیان کرو۔
اب اس کا ترجمہ ہم نے اردو میں کہیں دیکھا، جو پہلے میں کہہ چکا ہوں ابھی آپ کی فضیلت کے بارے میں. اب اردو میں ترجمہ تو یوں ہوا ابھی کہ مجھے موسیٰ وغیرہ پر فضیلت نہ دو، اور یہ ترجمہ اگر مجھ کو مل گیا اور آج کے وقت تو مشکل ہے نہیں، تو کہے گا کہ دیکھیے حضور خود کہتے ہیں مجھے بڑائی اور فضیلت مت دو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت ختم نبوت ہے. یہ عجیب بات یہ بیان کر رہے ہیں آج، اور خود ہی ججمنٹ دے دے گا ان کی بات درست نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اس کا ہے. سمجھیے اللہ نے جو فضیلت حضور کی بیان کی، اور احادیث پاک میں بھی آپ نے جو بیان کر دیا، اس فضیلت سے انکار کرنا یہ ایمان کے خلاف بات ہے. انکار تو ہو ہی نہیں سکتا. اب رہا مسئلہ کہ حضور نے منع کیا. حضور کے منع کرنے کا بہت سیدھا سادہ مطلب یوں ہے، بہت آسان. ہم آپ پہلے اپنے مزاج کو سمجھیں. ہم جب دو آدمیوں کے بیچ میں ایک کی خوبی دوسرے کی خوبی سے مقابلہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے ہماری عقل اور ہماری گفتگو سے، ایک کو تو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں اور ایک کو گٹر میں ڈال دیتے ہیں. آئے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو جب انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بارے میں ہم بیٹھ کے چائے پیتے رہیں، کافی پیتے رہیں اور زبان چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے سنا کچھ؟ کیا سویڈن میں قرآن جلایا گیا؟ ہاں، بڑی تکلیف کی بات ہے. سب کمینے ہیں. اب دوسرا بولے گا یہ اپنے کو یہودی کہتے ہیں، تیسرا بولے گا یہ اسرائیلی ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، چوتھا بولے گا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. تو نعوذ باللہ اگر کہیں یہ نکل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایسی ہی ہوگی، تو آپ بتائیے ہم مسلمان رہیں گے؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یاد رکھیے گا، اگر کسی شخص کے دل میں کسی بھی پیغمبر کے بارے میں معمولی سی عزت میں کمی آئی، وہ اپنے کو بار بار کہے کہ میں مسلمان، اس کا اسلام نہیں ہے. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں، پڑھانے کے زمانے میں بہت کہا، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے آخری پیغمبر، پورے انسانوں کے نہیں، بنی اسرائیل کے، اور جو اسی جسم کے ساتھ آسمان پر ہیں اور جو پھر واپس آئیں گے. اور عیسائیوں کے یسوع دوسرے ہیں. یسوع کو سولی دی گئی ہے، عیسیٰ کو سولی دی گئی. ارے سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ جب ہمت ہو تو اس طرح فرق کر کے بچا لینا ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں ہم ایک دوسرے کو ترجیح دینے کی اگر کوشش ہم نے کی، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مسلم ہے. 23 سال میں 1 لاکھ کم سے کم صحابہ کو تیار کر دیا. یہ فضیلت دوسرے نبی کو نہیں ملی. کتنے نبی بیچارے ایسے 60 سال اللہ کے دین کی محنت کی دعوت دی، ایک بھی مومن نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں، اور یہاں 23 سال میں کم سے کم لاکھ. اور اسلام
جزیرۃ العرب کے بارڈر تک پہنچا دیا۔ فضیلت بہت بڑی ایک اور، قرآن جو آخری آسمانی کتاب آئی وہ بالکل اسی انداز، اسی طریقے، اسی لب و لہجہ، حتیٰ کہ اسی طریقے سے پڑھنے کا طریقہ آج بھی موجود ہے جب اس وقت آیا۔ اور کوئی کتاب، کسی نبی کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ فضیلت ہے، لیکن مقابلہ ہم کریں گے آگے چلیے۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی۔ پہلی ایک بات یاد رکھیے توجہ سے، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس سے بات نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے بات کرتے ہیں، اور پیغمبر سب انسان ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، یا تو پردے سے بات کریں گے، یا تو فرشتہ، فرشتہ وہی رسول مراد ہے، اس سے بات کریں گے، اور یا تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا طریقہ ہے وحی کا۔ اب یہاں اس سے اللہ نے گفتگو کی، یہ کس کی فضیلت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب ترین پیغمبر ہیں کہ طور پر بلایا، قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، آئے گا انشاءاللہ، ہم آپ زندہ بسلامت رہے۔ اور فرشتوں کا واسطہ ہٹا کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں، کچھ وہ پیغمبر ہیں جن کے درجات بلند کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک درجہ، ایک فضیلت تنہا یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے اسی جسم کے ساتھ جس باڈی اور جسم کے ساتھ گئے۔ ارے عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہ کہہ دیجیے گا کشمیر میں ان کی قبر ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ عجیب بات ہے، ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، بات یاد آئی کہہ رہے ہیں۔ کشمیر کچھ لوگوں کی نظر میں یہاں کا حصہ نہیں، اور کشمیر کچھ لوگوں کا اٹوٹ حصہ، اور وہاں قبر ملی تو کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا کیسے شیطان کھیلتا ہے، بہکاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ابھی کہیں نہیں ہے، زندہ باحیات وہیں آسمان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر دو صفت سے اور کر رہا ہے، سنیے گا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی واضح دلیلیں عطا کی، بہت معجزات دیے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تیسرا پارہ انشاءاللہ پڑھیں گے، 7واں پڑھیں گے، وہاں معجزات کم سے کم 3-4 بڑے مشہور۔ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو پتا ہے تم کو؟ کیا کھا کے آئے ہو تم بتاؤ گے؟ عیسیٰ علیہ السلام فٹافٹ بتا دیتے ہیں۔ ان کے زمانے کا ایک بڑا کارنامہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مادرزاد پیدائشی اندھے کو اگر کسی حکیم ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا تو وہ تو بھگوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، پڑھیں گے انشاءاللہ 3-7 پارے میں۔ مادرزاد اندھے کے چہرے پر، آنکھ پر ہاتھ یوں پھیرا اور بالکل چنگا، ایسی آنکھ ہو گئی کہ لین سے بھی کام نہیں کر رہا ہے، وہ بھی فیل ہو جائے گا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک خصوصیت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی رہی
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. روح القدس یہ لقب اور سرنیم ہے سیدنا جبرائیل کا. القدس پاک، پوتر، بالکل صاف. روح کا ترجمہ روح کریں یا روح کا ترجمہ وہ طاقت کریں جس میں کوئی آمیزش ملاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو طاقت دی ہے نا، اس طاقت کا اندازہ پیغمبروں کو بھی نہیں ہے. سیدنا جبرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے تھے. کیوں؟ یہودی ان کے جانی دشمن، ہر وقت ان کا قتل کرنے کا پلان چلتا رہتا تھا. کہاں ہے عیسیٰ؟ کسی طرح ان کو قتل کرو، زہر دو. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے مدد کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کا حفاظت ان کو ہر جگہ ان شریروں سے بچا لیتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایمانیات عقیدے کی بات کہی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا. اللہ کی مشیت، اس کا فیصلہ اگر یہ ہوتا کہ اس دھرتی پر آسمان کے نیچے کوئی بھی کافر، مشرک، منافق، غلط عقیدے والا نہ رہے تو کسی انسان میں یہ طاقت اور مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر لیتا، یہودی، عیسائی، کافر، مشرک بن جاتا، کوئی نہ ہوتا. اللہ کو یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا یفعل ما یرید، جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اگر طاقت استعمال کر کے سارے انسانوں جناتوں کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے، مسلمان بنا دیتے، سیدھے لفظوں میں کہیے، یہ تو اللہ کی طاقت کا دباؤ، پریشر ہوتا نا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دباؤ تو ہوتا. اللہ تعالیٰ جنت ان لوگوں کو نہیں دینا چاہتے جن پر پریشر ہو، دباؤ ہو. جنت ان کو ملنے والی ہے اللہ کے عدل اور فضل سے جنہوں نے اپنے اختیار، سوچ، عقل، فکر، طاقت سے اچھے برے کے درمیان فرق کیا ہے. ایک لڑکے کو آپ 24 گھنٹہ لے کے بیٹھے رہیں اور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اس کو لگائیں، نگرانی کریں، بھائی تو یہ کر، تو وہ کر، تو یہ نوٹ بک سے لا، تو وہ دیکھ لے، تو وہ لغت لے کے آ، پھر رات 2 بجے تک تو پڑھے گا، اسٹڈی کرے گا. اگر وہ 100 بھی نمبر لے کے آیا تو کوئی کمال کی بات ہے؟ ایک کو آپ نے چھوڑ دیا. بیٹا میرا کام تھا کہ میں تم کو بمبئی کی ہائی فائی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کراؤں، وہ بھی کرا دیا، فیس بھی تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، جتنی ایجوکیشن کے لیے تمہاری سہولت کے لیے سامان اور ضرورت کی چیز تھی سب لا کے دے دیا. اب تم جانو تمہارا کام جانے. اب وہ پڑھ رہا ہے، نائٹ کو نائٹ سمجھ کے، نائٹ کو قلب نہیں جوڑ رہا ہے. وہ ایک نائٹ قلب کی ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں بیر بار، کیا بولتے ہیں؟ اب بول دیا کہ اس سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہمارا دین ایسا ہے، نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں. اگر ہم نے کہہ دیا یہ بار ہے، چل رہا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر وہ ان تمام چیزوں سے بچا کر محنت کر رہا ہے تو اب اس کی تعریف ہوگی. یہی ایمان والا ہے. بمبئی کا ماحول بہت خراب ہے. کیا ہوا؟ عورتیں ایسا کپڑا پہن کے جاتی ہیں کہ جیسے ننگی. آپ جنت بنانا چاہتے ہیں کیا بمبئی کو؟ جنت تو بنے گی نہیں. یہاں آپ کا کمال یہ کہ نگاہ نیچے کر کے چلیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم.
یہ نہیں کہا گیا تھا بمبئی کو تو گالی دیجیے، بلکہ کہا گیا تھا اس کو نیچے کر کے چلیے۔ اب آپ خود ہی آپ پھاڑے پھاڑے چل رہے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں اور دماغ سے ناپ رہے ہیں اور پیمانہ لگا رہے ہیں، تو بتائیے یہ گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اوپر سے تقویٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بمبئی بہت خراب ہے۔ کیا ہے؟ تم چلے آ بھائی، آئے کیوں؟ کہنا چاہیے تھا کہیں جنگل میں جا کے، بہت جنگل ہے ہندوستان میں جہاں کوئی نظر نہ آتا آپ کو۔ یہ بزرگی نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت تو یہ ہے آگ جل رہی ہے لیکن پانی ڈال کے سائڈ ہو گیا، آپ کو بھڑکا نہیں رہے ہیں، اور یہاں نماز پڑھ کے آپ کو بھڑکا دیا۔ اب آپ بتائیے کچھ ولایت ملے گی؟ ابھی نہیں۔ دوسری آیت جو ہے بس اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، اس دن کے آنے سے پہلے ہم نے تم کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو۔ مال بھی مراد ہے، صحت بھی مراد ہے، اپنا وقت بھی مراد ہے، عقل بھی مراد ہے، نظر بھی مراد ہے، آنکھوں کی روشنی مراد ہے، زبان کی طاقت بھی مراد ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جہاں بزنس کاروبار کام نہیں دے گا، جہاں دوستی کام نہیں دے گی، خلتن مانے دوستی، اور جہاں سفارش کام نہیں کرے گی۔ سفارش پر گفتگو کل انشاءاللہ۔ دو چیز کو سمجھ لیں خالی۔ دنیا کا نظام ہے، آدمی جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس سے بچنے اور چھٹکارے کی کوشش تو کرتا ہے۔ اب اگر دیکھا کہ کہیں سے پیسہ ملنے والا نہیں اور پیسہ دے کے اپنے کو سزا سے بچا سکتے ہیں تو ہاتھ میں گھڑی، تو اس نے کہا بھائی لاؤ اسی کو بیچ کے اپنے کو بچا لے۔ تو میدان حشر میں اولاً تو آپ کو یہ گھڑی ملے گی نہیں، اور دوسرے اگر مل بھی جائے تو کوئی وہاں خریدار کسٹمر آنے والا، بتائیے مصیبت سے بچاؤ ہوگا؟ وہ تو وہیں کے وہیں رہ گئے۔ دوسرا طریقہ، پھنس گئے تو موبائل جلدی چالو کیا، نمبر ڈھونڈا، معلوم ہے کہ امجد خان کا نمبر مل گیا، تو بھائی اگر کوئی اس نام کا ہو تو ناراض نہیں ہوگا، اور میں کسی کے جان بوجھ کے نام نہیں لیا، میں نے ایسے ہی نام لیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک دن اڈانی کا نام لیا، میں نے کہا کہ کوئی اور دوسرے کا نام لے تو آپ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے امجد مسلمان کا نام لے لیا۔ اب اس کا نمبر ملا تو آپ نے کہا بھائی ایسا مسئلہ ہے، بولا کوئی بات نہیں، آپ کہاں ہو؟ آپ بالکل پی ایس آئی کے سامنے، آپ فون دو اس کو دیا۔ کیا بولا پتا نہیں ہم کو، اس نے پی ایس آئی نے کہا صاحب آپ چاہیے ہو گئی، سوری پی ایس آئی کہہ رہا ہے۔ تو وہاں فرشتے آپ سے سوری نہیں کریں گے، وہاں کسی کا خون چلنے والا نہیں، اور اگر چل گیا خون سے کسی نے مان لیجیے بات بھی کر لیا تو فرشتوں کے بارے میں سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کے آخری صفحے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ فرشتے وہی اتنا کام کرتے ہی ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز سفارش ہے، انشاءاللہ زندہ بسلامت ہم آپ کل رہے تو سفارش پر بات آئے گی، کیونکہ آیت الکرسی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب